اہم آپ کو بات بتا رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے آپ اپنے پروگرام میں جو کچھ امپلائی کر رہے تھے، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یس ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہو گئی بات، اور آپ جس جانب اشارہ کر رہے تھے ملاقات بھی انہی سے ہوئی ہے، لیکن اس ملاقات کا مقصد جو ہے وہ ارلی الیکشنز ہے جو کہ آج اناؤنس بھی ہو گیا۔ میں نے ان کو کہا، میں خود اعتراف کر رہا ہوں چونکہ دوست تھے، میں نے کہا جناب مجھے تو لگتا ہے کہ تاخیر میں ہوگی اس ملاقات سے میرا، سمجھتے رہے نہیں میں نے جواب دیا، لکھ کے دیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اوکے لیٹس سی، ظاہر ہے کبھی آپ وہ فون پہ کیا بحث کریں، کبھی ایک بندہ اپنی ایسے ہی ہوتا ہے، دوستوں کو تمہارا اپنا اوپینین ہے، میرا اپنا اوپینین ہے، وہ ہمارے ساتھ مل کے خبر نشر تو نہیں کرتے ہیں نا، اور انہیں کیا پڑی ہے، ٹھیک ہے اوکے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد آج صبح میں نے انہیں فالو کیا، میں نے کہا یار یہ آپ کیا ارلی الیکشن وغیرہ کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی نصرت بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیے ایک بات اب مت بھولیں، میں اب آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا آپ خود کراچی میں تھے اور آپ نے مجھے کہا کہ یار اللہ خیر کرے، جس دن بی بی اتر رہی تھی کارساز کے لیے اور آپ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں، وہ اوریجنلی کراچی کے ہیں، میں نے کہا یار بس ایسے ہی مجھے آج کل کے جو حالات ہیں تو اللہ خیر کرے، وہی جو بقول تمہارے میری زبان کالی ہے، اور اس دن وہ بدقسمتی سے سانحہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ میاں صاحب کو ہمارے ایک دوست ملک نے یہ اطلاع دی ہے کہ صاحب احتیاط سے پاکستان جائیے گا۔ مطلب کسی طرح کا ان کو خطرہ ہو سکتا سر جی میں نے کہا اندازہ، انہوں نے کہا کہ بس میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ نصرت صاحب آج کل آپ عملی صحافت سے اور رپورٹنگ سے ریٹائر ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اچھے مراسم ہیں، اگر آپ ان سے ملیں وہ آپ کو فوراً ملیں گے بھی اور دل کی بات بھی آپ سے کر لیتے ہیں، آپ اس کو ٹی وی پہ کہیں لکھیں یا نہ کہیں، بولیں نہ بولیں۔ میں نے کہا جس دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ الیکشن جلد کروا دیے جائیں تاکہ کہیں ایسے حالات نہ ہوں کہ ہم انتخابات میں حصہ لینے کے قابل نہ ہو سکے، سنو انہوں نے کہا کہ یہ اطلاع ان دنوں آئی تھی۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف 21 اکتوبر کو آئے تو ان کو تھریٹ ہے سر، کسی بھی تاریخ کو آئے، تھرو آؤٹ ان کی انتخابی مہم کے دوران یہ خطرہ رہے گا، میرے منہ میں خاک، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ یار خدا کا واسطہ، جس طرح بے نظیر کی شہادت کا آپ نے نقصان دیکھا کہ جس آپ کو پتہ ہے کہ میں کبھی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس طرح خوف سے دبک کر جو ہے میں کبھی تمہید باندھتا ہوں، میں تو یوں منہ پھٹ بات کر رہا ہوتا ہوں، اب میں مناسب الفاظ ڈھونڈتے ہوئے وقفے لے رہا ہوں۔ بھائی صاحب اللہ نہ کرے ایسا ہو، ارے اللہ معاف کرے یار، اللہ میرے منہ میں خاک، اللہ میرے منہ میں خاک، لیکن ذمہ دار صحافی ہوتے ہوئے سنسنی کو ایوائڈ کرتے ہوئے خوف بھی نہیں پھیلانا، لوگوں کا مورال بھی بلند رکھنا ہے، تو ہمیں کچھ ریالٹیز کے بارے میں سینس آف ڈینائل میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھیے JUI کے اجتماع پہ حملہ ہوا ہے ان دنوں میں، حافظ عبداللہ پہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے دشمنوں نے کیا کیا منصوبے بنائے ہوئے ہیں، سو یو کانٹ رول دیٹ آؤٹ، کین بی دی ٹارگٹ اگر وہ آتے ہیں، سمجھ گیا بات۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں ایک بات۔ اچھا اور بھی کچھ ہے؟ نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ارلی الیکشن کی جس بات کو مولانا فضل الرحمان نے یہ تو ایک اپنے پہلو ہے انداز میں کہا۔ تصویر کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ نصرت جاوید اس شو میں بیٹھ کے یہ برملا کہہ چکے ہیں کہ IMF پروگرام میں ہم ہیں، IMF پروگرام میں اگر آپ ہیں تو آپ کو الیکشن جلد کروانے ہیں۔ ایبسولوٹلی